بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اولیاء کرام کا ذکر کر رہے تھے۔ آج ذکر کریں گے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت سفیان ثوری بزرگان کبار میں سے ہیں۔ علوم ظاہری اور باطنی میں صاحب کمال اور بے نظیر تھے۔ پرہیزگاری اور تقوی میں انتہائی درجہ تک پہنچے ہوئے تھے۔ ادب اور تواضع بھی بے حد و بے حساب تھی۔ بہت سے مشائخ کبار کی صحبت میں رہے۔ آپ مادر صاحب پرہیزگار تھے۔ آپ کی توبہ کا قصہ یوں ہے کہ ایک دن جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد کے اندر غلطی سے پہلے بایاں پاؤں رکھ دیا۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ اے سور یعنی بیل۔ یہ آواز سن کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش ہونے پر اپنی داڑھی کو پکڑ کر اپنے منہ پہ تمانچے لگائے اور کہا کہ بے ادب، تو نے ادب کے ساتھ مسجد میں پاؤں کیوں نہ رکھا؟ اس لیے انسانوں کے دفتر سے تیرا نام مٹ گیا ہے اور جانوروں کے زمرے میں لکھا گیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو ثوری کہتے ہیں، یعنی صا واو را اور یہ ثوری۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی حدیث نہ سنی جس پر عمل نہ کیا ہو۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں، حدیث کی زکوٰۃ ادا کرو۔ پوچھا گیا حدیث کی زکوٰۃ کیا ہے تو فرمایا کہ 200 حدیثوں میں سے کم از کم 5 پر ضرور عمل کرو۔ نقل ہے کہ ایک دفعہ خلیفہ وقت نماز پڑھا رہا تھا۔ آپ پیچھے کھڑے تھے۔ نماز کے دوران خلیفہ بار بار اپنی داڑھی کو سنوارتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی نماز قبول نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن اس نماز کو تمہارے منہ پر دے ماریں گے۔ خلیفہ نے کہا کہ آہستہ بولو۔ آپ نے فرمایا کہ میں حق بات کہنے میں بزدلی نہیں کرتا۔ خلیفہ کو اس بات کا رنج پہنچا اور اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو سولی پر چڑھا دو تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ جس روز آپ کو دار پر یعنی سولی پر چڑھایا جانا تھا، آپ اس دن ایک بزرگ کی بغل میں سر رکھے ہوئے تھے۔ سفیان بن عینیہ پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ان دونوں بزرگوں کو سولی پر چڑھائے جانے کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے جگا کر حالات سے خبردار کرنا چاہا، لیکن آپ اس وقت جاگ رہے تھے۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے ماجرا بیان کرتے ہوئے خلیفہ پر اپنی ناراضگی ظاہر کی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اپنی جان عزیز نہیں، لیکن احکام شریعت کو بجا لانا فرض ہے۔ پھر درگاہ الہی میں دعا کی کہ اے خداوند، خلیفہ کو بری طرح گھیر۔ چنانچہ اسی وقت خلیفہ ماں اپنے اہالی موالیوں کے چھت کے نیچے دب کر مر گیا۔ ان دونوں بزرگوں نے کہا مستجاب الدعوات تم جیسا ہو، ایسی جلدی کوئی دعا ہم نے قبول ہوتی نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی آبرو درگاہ الہی میں نہیں کھوئی ہے۔ جب دوسرا خلیفہ تخت نشین ہوا تو وہ آپ کا حلقہ بگوش بن گیا۔ ایک دفعہ آپ بیمار ہو گئے، تب خلیفہ اپنے خاص حاذق طبیب کو، جو کہ ایک یہودی تھا، امرا لے کر علاج کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب طبیب نے آپ کا قارورہ ملاحظہ فرمایا تو کہا خوف الہی سے جگر پارا پارا ہو چکا ہے۔ پھر یہ کہہ کر کہ جس مذہب میں ایسے مردان خدا ہوں وہ مذہب باطل نہیں ہو سکتا، وہ طبیب مسلمان ہو گیا۔ خلیفہ نے یہ حالات سن کر کہا کہ میں نے طبیب کو مریض کے پاس بھیجا تھا، مگر یہ خبر نہ تھی کہ مریض کو طبیب کے پاس بھیج رہا ہوں۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے آپ کی خدمت میں روپیوں کی تھیلیاں ارسال کی اور کہلا بھیجا کہ میرا باپ آپ کا دوست تھا اور ہمیشہ حلال کمائی کی کوشش کیا کرتا تھا، سو یہ اس کے ورثہ سے لایا ہوں، قبول فرمائیں۔ آپ نے تھیلیاں واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ محض اللہ تعالیٰ کی خاطر دوست تھا۔ اس آدمی کے لڑکے نے واپس اپنے ماں باپ کی خدمت میں عرض کی کہ ابا جان، شاید آپ کا دوست پتھر کا ہے، میں عیالدار ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ مجھ پر مہربانی کیوں نہیں فرماتے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ بیٹا، میں اللہ تعالیٰ کی دوستی کو دنیا کی دوستی کے عوض فروخت نہیں کروں گا۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ کی خدمت میں ہدیہ لایا مگر آپ نے قبول نہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کی بابت کوئی بات نہیں سنی۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے بھائی نے سنی ہے اور مجھ کو ڈر ہے کہ تیرے تحفے کے سبب سے دوسروں کی نسبت میرا دل
تجھ پر زیادہ مائل نہ ہو جائے اور پھر یہ عادت ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے آپ کسی سے کوئی چیز نہ لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص کے ہمراہ ایک امیر کے گھر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ ہمراہی نے امیر کے محل کو دیکھنا چاہا، مگر آپ نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ اگر تم لوگ ان کے گھروں کو نہ دیکھو تو وہ اس قدر فضول خرچی نہ کریں۔ چونکہ تم ان کی طرف دیکھتے ہو اس لیے وہ بڑا بننے اور اثر پیدا کرنے کی غرض سے دکھاوا کرتے ہیں۔ اس طرح تم ان کے گناہ میں شریک ہوتے ہو، بلکہ ان کے گناہ کا موجب تم ہی بنتے ہو۔ ایک دفعہ آپ کا ایک پڑوسی فوت ہو گیا۔ آپ بھی اس کے جنازے کے ساتھ تھے۔ لوگ میت کی تعریف کر رہے تھے۔ سن کر فرمایا، اگر مجھ کو معلوم ہوتا کہ لوگ اس سے خوش ہیں تو میں ہرگز جنازے کے ساتھ نہ آتا، کیونکہ جب تک انسان منافق نہ بنے دنیا خوش نہیں ہو سکتی۔ آپ ہمیشہ جامع مسجد کے حجرے میں بیٹھے رہتے۔ جب شاہی مال سے خریدا ہوا عود اور مشک وہاں خوشبو کے لیے جلایا جاتا تو وہاں سے بھاگ جاتے تاکہ خوشبو نہ پہنچے۔ ایک دفعہ آپ نے ایک کپڑا الٹا پہن لیا۔ لوگوں نے کہا کہ سیدھا کر کے پہنو، مگر آپ نے نہ کیا اور فرمایا کہ یہ کپڑا میں نے خدا کی خاطر پہنا، خلقت کی خاطر اس کو بدلنا نہیں چاہتا۔ غرض نہ بدلا اور اسی طرح رہنے دیا۔ نقل ہے کہ ایک دفعہ ایک نوجوان حج نہ کر سکا تو اس نے سرد آہ بھری۔ آپ نے کہا، اے جوان، میں اپنے 4 حج کا ثواب تم کو دیتا ہوں، اس کے عوض تو مجھ کو یہ آہ دے دے۔ اسی رات خواب میں دیکھا کہ سفیان، تم نے ایسا اچھا سودا کیا ہے، اگر سارے اہل عرفات میں تقسیم کیا جائے تو سب کے سب دولت مند ہو جائیں۔ ایک دفعہ حمام میں ایک نوعمر لڑکا آیا۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ اس کو باہر نکال دو، کیونکہ ہر ایک عورت کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور ہر ایک نوعمر لڑکے کے ساتھ 10 شیطان ہوتے ہیں جو اس کو مردوں کی نظر میں سنوارتے ہیں۔ نقل ہے کہ ایک روز آپ روٹی کھا رہے تھے اور ایک کتے کو بھی جو پاس بیٹھا تھا دیتے جاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اہل و عیال میں بیٹھ کر کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا، اگر کتے کو دوں تو دن بھر وہ پاسبانی کرے گا اور میں آرام سے عبادت خدا کروں گا، اگر اہل و عیال کو دوں تو وہ مجھ کو اطاعت سے باز رکھیں گے۔ ایک دفعہ اونٹ پر سوار مکہ کی طرف جا رہے تھے اور روتے جاتے تھے۔ ساتھی نے پوچھا کہ کیا آپ کسی گناہ کی وجہ سے روتے ہیں؟ یہ سن کر آپ نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ میرے گناہ خواہ کتنے ہی کیوں نہ ہو، رحمت الہی کے مقابلے میں اس تنکے جتنے بھی نہیں۔ میں صرف اس وجہ سے روتا ہوں کہ میرا ایمان سلامت ہے یا کہ نہیں۔ ایک دفعہ آپ بہت سے لوگوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص تم لوگوں کے درمیان یہ منادی کرے کہ تم میں سے جو شخص صبح سے لے کر شام تک زندہ رہنے کا یقین رکھتا ہے وہ کھڑا ہو جائے، تو شاید ایک آدمی بھی کھڑا نہ ہو۔ لیکن بڑا تعجب یہ ہے کہ باوجود اس یقین کے موت درپیش ہے، کوئی شخص اس کے لیے تیار نہیں۔ پھر فرمایا کہ زاہد وہ شخص ہے جو دنیا میں اپنے زہد پر عمل کر سکے، وہ شخص زاہد نہیں جس کا زہد اس کی زبان پر ہے۔ پھر فرمایا کہ موٹے کپڑے پہنو اور معمولی غذا سے زہد حاصل نہیں ہوتا، بلکہ دنیا سے دل نہ لگانا اور امیدوں کو تازہ کرنا زہد ہے۔ فرمایا، سب سے بہتر وہ بادشاہ ہے جو اہل علم کی صحبت رکھتا ہے اور ان سے علم سیکھتا ہے، اور سب سے برا عالم وہ ہے جو بادشاہوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ فرمایا، سب سے بھلی عبادت خلوت ہے، اس کے بعد علم کی طلب، اس کے بعد علم پر عمل اور پھر اس کی اشاعت۔ فرمایا، جب تک کسی شخص میں کوئی حکمت میں نے دیکھ لی اس وقت تک اس کی تواضع نہ کی۔ فرمایا، اگر گناہوں کا مکر ہوتا تو کوئی شخص اس مکر سے نجات نہ پاتا۔ جو شخص اپنے آپ کو بزرگ سمجھتا ہے وہ متکبر ہے۔ فرمایا، سب سے بہتر 5 آدمی ہیں، اور وہ زاہد جو عالم ہو، دوسرے وہ جو صوفی اور جو فقیر ہو، تیسرے وہ دولت مند جو متواضع ہو، چوتھے وہ درویش جو صابر و شاکر ہو، اور 5ویں وہ شریف جو اہل سنت والجماعت ہو۔ فرمایا، جس کی نماز میں خشوع نہیں اس کی نماز درست نہیں۔ جو شخص مال حرام سے خیرات کرتا اور صدقہ کرتا ہو اس کی مثال یہ ہے
کہ ناپاک کپڑے کو خون سے دھوتا ہو۔ نیک عادت خدا کی ناراضگی کو دور کرتی ہے۔ یقین کے متعلق لوگوں نے پوچھا تو فرمایا، یقین دل کا فعل ہے، یقین درست ہوا تو معرفت درست ہو جاتی ہے۔ نقل ہے کہ جب آپ کسی مرید کے ہمراہ سفر کو جاتے تو فرماتے، اگر کہیں سے موت ملے تو میرے لیے خرید لینا، لیکن جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو رو کر فرمایا، میں موت کی خواہش کیا کرتا تھا، لیکن اب معلوم ہوا کہ دراصل موت بڑی سخت ہے، کاش سارا کفر اس قسم کا ہوتا جیسا کہ عصا لے کر گلی میں پھرا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جانا آسان کام نہیں۔ نقل ہے کہ جب آپ کبھی موت کا ذکر سنتے جو چند دنوں تک بے خود سے رہتے، جو ملتا اس کو کہہ دیتے، موت کے واسطے تیار ہو جاؤ، بیشتر اس کے کہ تجھ کو پکڑا جائے۔ باوجود ہے کہ آپ موت سے بہت ڈرتے تھے، پھر بھی موت کی خواہش کرتے۔ وفات کے وقت لوگوں نے عرض کی، آپ کو بہشت مبارک ہو۔ سر ہلا کر فرمایا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھ کو بہشت ہرگز نہیں مل سکتا، نہ ہی میرے خون کے عوض کسی کو مل سکتا ہے۔ عبداللہ مہدی کہتے ہیں کہ موت کے وقت آپ نے فرمایا، میرا منہ زمین کی طرف رکھو۔ چنانچہ تعمیل حکم کے بعد باہر نکالا تاکہ لوگوں کو خبر کروں۔ واپس آنے پر دیکھا کہ سب لوگ جمع ہیں۔ آپ نے سرہانے کے نیچے سے 1 روپوں کی تھیلی نکالی اور فرمایا کہ اس کو صدقہ کرو۔ لوگوں نے کہا، آپ تو فرمایا کرتے ہیں کہ دنیا جمع نہیں کرنی چاہیے اور خود اس قدر مال جمع کر رکھا ہے۔ فرمایا، یہ میرے ایمان کا نگہبان تھا، اس سے میں نے اپنے ایمان کو سلامت رکھا، کیونکہ اس کی موجودگی میں شیطان مجھ پر غلبہ نہ پا سکا، کیونکہ اگر وہ کہتا کہ آج کیا کھاؤ گے اور کیا پہنو گے تو میں کہتا کہ میرے پاس زر ہے۔ اگر کہتا کہ تیرے پاس کفن نہیں تو میں اس کو یہ روپے دیتا تھا اور اس کے وسواس کو رفع کرتا تھا، اگرچہ مجھ کو اس کی ضرورت نہ تھی۔ یہ کہہ کر کلمہ شہادت پڑھا اور رحلت فرما گئے۔ نقل ہے کہ بخارا اور مرو میں آپ کی کچھ ورثہ علماء اور بخارا نے اس کو سلامت رکھا اور آپ کو خبر کی اور آپ نے بخارا جانا چاہا۔ جب شہر کے نزدیک پہنچے تو اہل شہر آپ کے استقبال کو آئے اور بڑی عزت کے ساتھ آپ کو شہر میں لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 18 سال تھی۔ آپ نے وہ ورثہ لے کر محفوظ رکھا تاکہ کسی سے کوئی چیز نہ لینی پڑے۔ جب موت کا یقین ہو گیا تو وہ سارا مال صدقہ کر دیا۔ آپ کی وفات کے وقت آواز آئی کہ ورا کا انتقال ہو گیا۔ بعض بزرگوں نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ قبر کی تنہائی اور وحشت میں آپ نے صبر کیسے کیا؟ فرمایا کہ میری قبر ایک بہشتی مرغزار تھی۔ نقل ہے کہ خلقت پر آپ کو بے حد شفقت تھی۔ ایک دن آپ نے بازار میں دیکھا کہ ایک پرندہ پنجرہ میں تڑپ رہا ہے، اس کو فوراً خرید کر آزاد کر دیا۔ چنانچہ وہ پرندہ روز آپ کے گھر آتا، آپ ساری رات نماز میں رہتے تو وہ پرندہ آپ کو دیکھتا رہتا۔ جب لوگ آپ کا جنازہ لے جا رہے تھے تو وہ پرندہ اپنے آپ کو دے مارتا تھا۔ پھر قبر میں سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے سفیان کو اس وجہ سے بخش دیا کہ وہ خلقت پر عاشورہ تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولیاء کرام جیسی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔